اور اللہ جل شانہ نے انسان کو خلیفہ کہا ہے زمین میں، وہ بھی اپنا، اللہ کی ذات کا خلیفہ۔ ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم انسانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مخلوقات سے اللہ جل شانہ نے بہتر اور اعلیٰ اور ارفع بنایا۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی اللہ جل شانہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کر لیں۔ عقل ہے، کتنی اعلیٰ نعمت کہ ایک 10 سال کا بچہ، ایک کتنا 10 سال کا بچہ کتنے وزن کا ہوگا؟ 35 کلو کا۔ ہم اسے اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا لیں، گود میں اٹھا لیں، مگر وہ اونٹ جیسے جانور کے رسی باندھ کر گلے میں چو کر رہا ہوتا ہے، چڑھا رہا ہوتا ہے عقل کی وجہ سے۔ کیسے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، روب دیا ہے، دبدبا دیا ہے، کیسے عقل دی ہے، انسان کتنی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کتنی اعلیٰ اعلیٰ عمارتیں، اعلیٰ اعلیٰ اشیاء کی ایجاد ہو رہی ہے، یہ سب عقل سے ہو رہی ہے، کوئی جانور کر رہا ہے؟ نہیں۔ جو بھی اللہ کی مخلوق تھی جب وہ پیدا ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک وہ اسی کام میں وہ چل رہی ہے، کوئی ان میں تبدیلی نہیں ہے تبدیلی؟ اگر گھوڑے حضور کے زمانے میں تھے، جو اس وقت تھے، جو کھاتے تھے پیتے تھے، جو ان کا کام تھا، آج بھی وہی ہے۔ خچر تھے، گدھے تھے، جو بھی تھے، جو اس وقت کام تھا، آج بھی وہی ہے۔ بلیاں تھیں، یعنی کہ پرندے تھے، طوطے ہیں، چڑیا ہے، کوا، جتنے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہی کی وہی ہیں، کوئی ترقی نہیں ہے۔ مگر انسان نے اپنے عقل کو استعمال کر کے جو اللہ نے ایک نعمت دی، آج اس نے کتنی ترقی کر لی، اپنی آسائش کی ہر چیز کو مہیا کر لیا، بنا لیا ہے۔ گرمی ہوگی، گرمی سے کیسے بچنا ہے، دھوپ سے کیسے بچنا ہے، اور سردی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ اتنے لمبے لمبے سفر ہیں، اس مسافتوں کو تنگ کیسے کرنا ہے، کم کیسے کرنا ہے، جلدی سفر کیسے طے کر لینا ہے۔ اعلیٰ اعلیٰ سواریاں، اعلیٰ اعلیٰ چیزیں بنا رہی ہے۔ کیا یہ عقل سے انسان اللہ کی ایک نعمت استعمال کی؟ بہت سے بڑے بڑے پروفیسر، فلاسفر جب تحقیق کرنے لگتے ہیں، کرتے 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 آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پوری نظام ہستی چلانے والی کوئی ذات ہے، یہ کسی انسان یا کسی فرشتے یا کسی طاقتور شخص کی بھی ہمت نہیں ہے یہ پوری دنیا کا نظام چلا، یہ کوئی ذات ہے جو چلا رہا، اور پھر وہ ایمان لے آتا ہے۔